ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 25۔ زینی ایسے نہ کہو پلیز، میرے عثمان زندہ ہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، شہید کبھی نہیں مرتے، میرے عثمان زندہ ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ ایمان فاطمہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہچکیوں سمیت روتے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کر رہی تھی۔ آج وہ اپنا سارا ضبط کھو چکی تھی، آنسوؤں کے سارے بند ایک ساتھ ٹوٹ گئے۔ عثمان کی وفات کی بات سن کر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اب اسے سانس تک لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ ایمان فاطمہ کی دبی دبی سسکیاں سن کر عفان اپنے کام پر بالکل بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا، وہ خالی خالی نگاہیں اسکرین پر مرکوز کیے بس فاطمہ کی ہی باتیں سن رہا تھا۔ میرے عثمان نے حق کی آواز بلند کر کے اس ظالم شخص کے خلاف جہاد کیا۔ ان کو مقابل کے اثر و رسوخ کا اچھے سے اندازہ بھی تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے جہاد کی خاطر ہمیشہ ثابت قدم بھی رہے اور اپنے مقصد پر ڈٹے بھی رہے۔ آواز رنج چکی تھی کیونکہ آنسوؤں کی آمیزش بھی شامل حال تھی۔ زینی کو بطور پاکستانی عثمان جیسے بہادر محب وطن آفیسر پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو شہادت کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن جن کا انتخاب ہی شہادت خود کرے ان کا شمار عظیم ترین لوگوں کی صف میں کیا جاتا ہے۔ میرے عثمان بھی انہی عظیم ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ زینی سسکیوں سمیت روتے فاطمہ کا وجود واضح ہچکولے کھا رہا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ سورہ آل عمران کی ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ ایم سوری آپی، پلیز روئے نہیں، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا بالکل بھی نہیں تھا، میں تو بس… فاطمہ کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے زینی کو اپنے پاس الفاظ کا ذخیرہ تک کم پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارا ساتھ بھلے ہی چند دنوں کا تھا، لیکن ان کی محبت نے ہمیشہ مجھے مضبوطی بنایا، میں آج بھی ان کی سکھائی گئی ہر ایک بات پر عمل کرتی ہوں۔ فاطمہ کی دل سوز نمی سے بھیگی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہی تھیں۔ وہ مجھے کہتے تھے، فاطمہ لمحے بھر کو تھمی، عثمان کے لیے اس کی عقیدت مندی واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ اگر ان کی محبت نے مجھے مضبوط بنانے کی بجائے کمزور بنا دیا تو یہ ان کی ہار ہوگی۔ فاطمہ عفان کی موجودگی سے انجان زندگی میں پہلی بار اپنی اور عثمان کی بیتی زندگی کے بارے میں کسی سے کھل کر بات کر رہی تھی۔ آمنہ آنٹی آپ کو اپنی زندگی میں خوش دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے وہ بار بار آپ کو دوسری شادی کے لیے فورس کر رہی ہیں۔ زینب فاطمہ کا ہاتھ تھامے اسے نرمی سے سہلا رہی تھی۔ زینی تم ہی ماما کو سمجھاؤ، یہ بچگانہ ضد چھوڑ دے، میں ہرگز نہیں کر پاؤں گی یہ سب۔ فاطمہ کا بے بس لہجہ اس کے رونے کی گمازی کر رہا تھا۔ زینی شادی ایک ایسا اٹوٹ بندھن ہے جس میں اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایمان فاطمہ نے ہتھیلی کی پشت سے اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور پھر اپنے مخصوص حلاوت امیز لہجے میں گویا ہونے لگی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، میرے دل کے ہر ایک کونے میں عثمان بسا ہے، میں آج تک ان کی یادوں کے سہارے ہی جیتی آئی ہوں، آگے بھی آرام سے جی لوں گی۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر کسی کی زندگی کا پھول نہیں بن سکتے تو برائے مہربانی کانٹے بھی مت بنیں۔ زینی میں اپنی وجہ سے کسی اور کی زندگی کیسے برباد کر سکتی ہوں؟ باہر بیٹھا عفان فاطمہ کی اس محبت پر کافی حیران نظر آ رہا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے عثمان کی قسمت پر رشک سا محسوس ہوا، جسے ہم سفر کی صورت میں ایمان فاطمہ جیسی لڑکی ملی جو اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک اس کی محبت اور اس کی یادوں کو سینے سے لگائے اپنی زندگی آرام سے گزار رہی تھی۔ فاطمہ جیسی وفا شعار لڑکی کو دیکھتے عفان کو پھر سے علینا کی بے وفائی یاد آ گئی۔ اس اذیت ناک منظر کو یاد کرتے اس کے جبڑے آپس میں پیوست ہو کر رہ گئے، لب تو گویا ایسے بھینچے ہوئے تھے جیسے کسی نے باریک دھاگے سے انہیں آپس میں سل دیا اور اب دوبارہ کبھی الگ نہیں ہو سکیں گے۔ زینی میرے دل میں عثمان کی محبت کے علاوہ کسی اور کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اپنے اس خالی وجود کے ساتھ میں کسی کو کیسے دھوکہ دے سکتی ہوں، جبکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں میرے دل میں کوئی اور بسا ہے۔ میں ایسے دوگلی منافقت سے بھری زندگی نہیں گزار سکتی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ فاطمہ اپنے جذبات کی شدت بیان کرتے پہلے کی نسبت کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ ایمان آپ بھی سمجھاتی تو آپ واقعی بہت اچھے سے ہیں، میں تو کہتی ہوں آپ باقاعدہ کسی کالج میں پڑھانا شروع کر دیں۔ زینی ایمان کو چائے کا کپ تھمانے کے بعد اب اس کے منع کرنے کے باوجود مختلف لوازمات اس کی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ ہاں ویسے میں پڑھاتی تو رہی ہوں کچھ دن کالج میں بھی۔ دراصل میری دوست کی طبیعت خراب تھی، اس کی جگہ میں جا کر لیکچر دیا کرتی تھی، لیکن پھر ماما کی طبیعت کی وجہ سے وہ جاب بھی چھوڑ دی میں نے۔ اس کی مدھر شفاف ہنسی کا جل ترنگ بائی بیٹھے عفان کو بھی ایک مسحور کن احساس سے دوچار کر گیا تھا۔
चले खैर कोई बात नहीं, जब मैं एनजीओ बना लूँगी ना फिर हम दोनों मिलकर वहाँ सबको पढ़ाएंगे। हम आमना आंटी को भी अपने साथ वहीं ले जाएंगे, इस तरह वो घर में अकेली बोर भी नहीं होंगी। जैनी ने मुस्तकबिल के बारे में अभी से सोचते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। ठीक है। फातिमा ने भी आहिस्तगी से मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया और फिर वो दोनों चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होती हल्की फुल्की बातों में मसरूफ़ हो गई थी। अच्छा ठीक है जैनी, मैं फिर चलती हूँ, अब तो मामा भी उठ गई होंगी। ईमान को कुछ देर बाद वक्त गुजरने का एहसास हुआ तो रिस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाते फ़ौरन सोफे से उठ खड़ी हुई। बस इतनी सी देर, अभी तो हमने बातें भी नहीं की। जैनी मुँह छोड़ने के अंदाज से गोया होती खुद भी उठ गई थी। जैनी वो मामा अकेली। ईमान फातिमा जैनी की मोहब्बत पर तमानियत से मुस्कुरा दी। सिर्फ आमना आंटी की वजह से जाने दे रही हूँ, वरना मेरा दिल चाह रहा है आपको हमेशा के लिए यहीं अपने पास ही रख लूँ। जैनी की इस बात पर ईमान आहिस्तगी से मुस्कुराती नफ़ी में सर झटक गई। 1 मिनट में ज़रा टैक्सी वाले को फ़ोन कर लूँ। ईमान फातिमा कहने के साथ साथ बाकायदा अपने फ़र्ज से फ़ोन भी निकाल चुकी थी। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इशफाक भाई है ना, वो आपको घर ड्रॉप कर देंगे। जैनी ने इसके मना करने के बावजूद फ़ोन वापस इसके पर्स में ही डाल दिया। बहुत ज़िद्दी हो तुम। फातिमा मसनूई घूरी से नवाजते रसान से गोया हुई तो जैनी का बेसाख्ता फलक शगाफ कहकर लाउंज की साकत फ़िज़ा में एक मधुर सा जलतरंग बजाता महसूस हुआ था। आप अब चलें। जैनी ने इसकी किसी बात का कोई असर ना लिया बल्कि फ़र्ते मोहब्बत से इसका हाथ थामे लाउंज से बाहर आ गई। अचानक फातिमा की निगाह सामने कॉरिडोर में एक सोफ़े पर बैठे अफ़ान की तरफ उठी तो फ़ौरन अपनी निगाहें नीचे झुकाए इसके पास से गुजरने लगी। तभी इसका अबाया लैपटॉप वाली टेबल से बाहर निकलते एक कील के साथ अटक गया। वो लड़खड़ा कर एक कदम पीछे हटी। जैनी ने इसका हाथ पकड़ रखा था लेकिन इसीलिए बचत होगी, वरना इसका पुश्त के बल गिरना एक लाजम अमर था। उफ़। फातिमा कील से वाया निकालने की कोशिश में हलकान हो रही थी। न जाने क्यों अफ़ान की निगाहें इसे मज़ीद घबराने पर मजबूर कर रही थी। नहीं निकल रहा क्या? जैनी भी थोड़ा झुकते अब इसी कील को ही देख रही थी। वेट अ मिनट प्लीज़, मैं निकाल देता हूँ। अफ़ान इन दोनों की हर कोशिश को नाकाम जाते देख गहरा सांस भरते खुद भी सोफ़े से उठ खड़ा हुआ। जैनी थैंक यू सो मच भाई कहते अब इनसे थोड़ा फासले पर खड़ी होगी। अफ़ान की इतनी सी कुर्बत भी फातिमा को अजीब इज़्तिराब की सी कैफियत में मुब्तला कर रही थी। इसकी आंखें पल भर में ही नमकीन पानियों से लबालब भर चुकी थीं। नूरी आंटी आप इशफाक भाई से कहें कार स्टार्ट करें, हम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। नूरी आंटी को दाखिली दरवाजे की जानब बढ़ता देख जैनी खुद भी उधर ही मुतवज्जा हो चुकी थी। अफ़ान के परफ्यूम की खुशबू हूबहू उस्मान के परफ्यूम की मुशाबहती से याद करते ईमान की आंखों से बेख्तियार 2 आंसू कतरे बनकर गिरते टेबल की ऊपरी सतह को भिगो चुके थे। वो अपना हाथ बढ़ाती इन आंसुओं को साफ करने लगी थी कि अफ़ान इसके बिल्कुल सामने तनकर खड़ा हो गया। आपका अबाया कील से निकल चुका है। इससे पहले कि अफ़ान इसकी भीगी निगाहों के गहरे समुंदर में गोता जन होता, इसने अपनी निगाहें इसके मासूम सरापे से हटाईं और फिर वहीं खड़े खड़े गैर महसूस अंदाज में अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। थैंक यू सो मच अफ़ान भाई। ईमान को अपनी तरफ आता देख जैनी ने मुस्कुराते हुए दूर से ही हाँक लगा दी और फिर वो दोनों दाखिली दरवाज़ा अबूर करती वहाँ से चली गई। अफ़ान भी जैनी के इस बचगाना अंदाज पर धीमे से मुस्कुराए बिना न रह सका। इनके जाते ही अफ़ान के हाथ बेख्तियार टेबल की सतह पर चमकते 2 मोती जैसे आंसुओं पर आकर रुक गए। अफ़ान ने हाथ के पोरों पर उठाकर इन्हें दाफ्तगी से भरपूर निगाहों से देखा और फिर किसी कीमती मता की तरह अपनी हथेली में जज़ब कर लिया। अफ़ान पुरसोच तासरात समेत लैपटॉप बंद करता फिर से उसी दाखिली दरवाजे को देख रहा था जहाँ से वो दुश्मने जहाँ अभी अभी गुजर कर उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। जब तक इसे अंदाज़ हुआ बात हद से गुजर गई। वो लड़की चंद ही दिनों में इसके सालों से बंद दिल के कुफ्र को तोड़ती बिना इसकी इजाज़त लिए हक से अंदर जाकर बैठ गई। ईमान फातिमा अनजाने में ही अफ़ान को एक ऐसे मजबूत हिसार में जकड़ चुकी थी जिससे वो चाहकर भी छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद वो लैपटॉप हाथ में लिए धीमी चाल चलते वापस कमरे में जाने लगा। तभी इसकी निगाह बेसाख्त अपनी बाईं हथेली पर आन ठहरी जहाँ ईमान के आंसुओं के निशान तक बाकी नहीं रहे। शायद वो मोती जिन्हें वो बेमोल करते आंखों से नीचे गिरा चुकी थी वो अफ़ान से अपनी उल्फत का भरपूर मुजाहरा करते इसकी हथेली के अंदर ही कहीं मुदगम होते अपना नामो निशान तक मिटा चुके थे। शम्सा आज फिर से अख्तर साहब की तबीयत को लेकर काफ़ी परेशान लग रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर इनका घर पर चेकअप करके वापस गया था। शम्सा इनको तकियों के सहारे बिठाकर ग्लास में पानी डालती ज़बरदस्ती मेडिसिन खिला रही थी। मारे तफक्कुर के इसकी आंखें नमकीन पानियों से भरी हुई लग रही थी। शम्सा बेटे मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खामखा परेशान हो रही हैं। अख्तर साहब ने शम्सा की परेशानी भांपते आहिस्तगी से मुस्कुराते इसे अपने साथ बिठाया और फिर तसल्ली देने के साथ साथ इसकी पेशानी चूमते मोहब्बत भरा बोसा भी दिया था। सामने बैठी सोनिया बेगम ने एक खूबसूरत मंजर अपनी भीगी निगाहों समेत देखा। जब से उन्होंने सबके सामने अपने गुनाहों को इकरार किया था तब से उनकी और अख्तर साहब की बोलचाल सिरे से ही बंद थी।
وہ دونوں ہی زاویار اور شمسا کے سامنے یہ بات شو نہیں کروا رہے تھے کہ ان دونوں کے بیچ اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا۔ سونیا بیگم نے کافی دفعہ کوشش کی کہ وہ اختر صاحب سے پرسنلی بات کر کے اپنے کیے گناہوں کی معافی مانگ لیں، مگر اختر صاحب ان کی ہر بات کو یکسر نظر انداز کرتے اس منظرنامے سے ہی دور چلے جاتے۔ ندامت کا احساس اختر صاحب کو اندر ہی اندر کسی دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اسی وجہ سے انہیں وقتاً فوقتاً ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی سونیا بیگم کو ان کے جرم اور زیادتیوں پر دل سے معاف نہیں کر پا رہے تھے، جنہوں نے ان کے معصوم بچوں عثمان اور عفت کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے ظلم کا ایک نیا باب رقم کیا تھا۔ ڈیڈ پلیز، میں اور زاوی بھائی کب سے آپ کو کمپلیٹ چیک اپ کے لیے فورس کر رہے ہیں، مگر آپ ہیں کہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے۔ مام، آپ ہی ڈیڈ کو سمجھائیں نا۔ شمسا کے چہرے پر پرسوچ لکیروں نے اپنا ایک جال بچھا رکھا تھا۔ سونیا بیگم کی نگاہیں بے اختیار اختر صاحب کی طرف اٹھی، مگر ہر بار کی طرح اختر صاحب نے اس بار بھی اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے انہیں پھر سے شرمندگی کی دلدل میں گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اختر صاحب کی بے اعتنائی پر سونیا بیگم کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ ان سے اختر صاحب کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کو وہ ان کی سچی محبت تھے، جسے پانے کے لیے انہوں نے اپنے بھائی سے ایک ضد باندھ لی، اور اسی ضد کے نتیجے میں ہی تو وہ دونوں ایک ہوئے تھے۔ بیٹے، میں ٹھیک ہوں، جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو چلا بھی جاؤں گا، میں کوئی بچہ تھوڑی نہ ہوں جو فضول کی ضد کروں گا۔ اختر صاحب نے آہستگی سے مسکراتے شمسا کو خوشنما انداز میں تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ چلو بیٹا، اب آپ بھی جا کر آرام کرو، میں بھی تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتا ہوں، شاید میڈیسن کی وجہ سے غنودگی سی ہو رہی ہے۔ شمسا نے اس بات میں سر ہلاتے ان کے سر کے نیچے تکیے کو درست کیا اور پھر ان پر کمفرٹر اڑاتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اختر صاحب کی طبیعت خرابی کی وجہ سے شمسا کل رات سے اسی کمرے میں ہی رکی ہوئی تھی۔ نقاہت زدہ ہونے کے باعث کمرے میں آتے ہی وہ بھی ڈھہنے کے انداز میں بیڈ پر آ کر فوراً لیٹ گئی۔ ماسک مین! کچھ ہی دیر بعد آنکھیں موندے شمسا کے لبوں سے ہلکی سرگوشی نما آواز ابھری۔ گہرا سانس فضا میں خارج کرتے اس نے سر کو تھوڑا اونچا کیا اور سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر پھر سے ماسک مین کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس سے بدستور پہلے کی طرح پاور آف پا کر شمسا کی آنکھیں بے اختیار نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ ان کی بحث کو آج پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس کی ماسک مین سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے بات پہ بات رونا بھی آ رہا تھا۔ آپ کی ناراضگی کب ختم ہوگی ماسک مین؟ شمسا اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے ماسک مین کی ان گہری جھیل آنکھوں کو شدت سے یاد کر رہی تھی، جن میں ہمیشہ اس نے اپنے لیے صرف اور صرف عزت ہی دیکھی تھی، مگر اس دن پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا جو بنا سوچے سمجھے اتنے برے طریقے سے برتاؤ کر گئی۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی پچھلے 5 سالوں سے وہ اس کی ہر مشکل سے حفاظت کرتا آ رہا تھا، اختیار ہونے کے باوجود اس نے آج تک اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی ہر مصیبت میں ایک رکھوالے کے روپ میں سامنے آتا اور اسے ہر مصیبت سے نکال لیا کرتا تھا۔ آج ماضی کا ہر ایک لمحہ شمسا کے دل پر کسی بھاری بوجھ کی طرح گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ آئی ریئلی مسنگ یو ماسک مین! شمسا دل ہی دل میں سے یاد کرتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ بھلے ہی یہ ایک عذاب شکن دن تھا، لیکن اس نے ابھی نماز ادا کرنی تھی۔ نماز کی عادت پکی ہونے کی وجہ سے وہ بخوبی جانتی تھی اگر وہ لیٹی بھی رہی تب بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہی رہے گی۔ اس لیے وہ اپنے اندر کی گھٹن اور اضطراب کو کم کرنے کے لیے وضو کرنے سیدھا واش روم میں ہی چلی گئی۔ اذلان شوٹنگ سیٹ پر نہیں گیا کیونکہ آج اسے صبح ہی صبح کسی اہم میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جانا تھا۔ وہ ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھا سب کے ساتھ ہی محض گفتگو تھا۔ اذلان کی موجودگی کے باعث ذہنی کمرے سے باہر آتے ہی ادھر جانے کی بجائے داخلی دروازے سے ہوتی سیدھا لان میں ہی آ گئی۔ اس خواب کو بھلے ہی 2 دن گزر چکے تھے، لیکن پھر بھی ذہنی ابھی تک اذلان کا وہ ذومعنی لہجہ بھلا نہیں پا رہی تھی۔ پچھلے 2 دن سے زینب شرم کے مارے اذلان سے چھپتی پھر رہی تھی۔ جہاں کہیں اس کی موجودگی کا شائبہ گزرتا وہ بوتل میں موجود جن کی طرح اس منظرنامے سے ہی غائب ہو جاتی تھی۔ زینی اس وقت اپنی آنکھیں موندے لان میں موجود جھولے پر بیٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے لطف اٹھا رہی تھی۔ اس نے اپنا سر جھولے کی پشت پر رکھا، پھر یوں ہی نیم لیٹنے کے انداز میں بیٹھتے زیر لب مختلف تسبیحات کا ورد کرنے لگی تھی۔ اذلان بھی اس کو داخلی دروازے سے باہر نکلتا دیکھ خود بھی باہر لان میں آ گیا۔ زینی اس وقت نیلے آسمان کی طرح ہلکا فیروزی رنگ سوٹ زیب تن کیے دوپٹے کو نماز کے سٹائل میں سر پر لپیٹے اس خوبصورت ماحول کا ایک حصہ ہی لگ رہی تھی۔ اذلان بنا کسی آہٹ کے سبز گھار پر مسرور کن چال چلتا زینی کو ہی مبہوت نگاہوں سے دیکھتے اپنے قدم ایک تسلسل سے اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اذلان اس کے نزدیک پہنچتے بنا سوچے سمجھے خود بھی اس کے ساتھ اسی جھولے پر آ کر بیٹھ گیا۔ آگے پیچھے حرکت کرتا جھولا کسی بھاری وجود کے بیٹھنے پر ایک دم رک سا گیا۔ زینی نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اذلان کو اتنا قریب بیٹھا دیکھ زینی کی آنکھیں بے اختیار حیرت کے مارے اپنا حجم مزید پھیلا گئیں۔ یہاں تو اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ادھر کیوں بیٹھی ہیں آپ؟ پھر سے طبیعت خراب ہو گئی تو؟
اذلان اس وقت رائل بلو پینٹ کوٹ کے ساتھ پیور وائٹ ڈریس شرٹ زیب تن کیے نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہا تھا۔ زینی کو اس کے ڈیشنگ سراپے سے اپنی نگاہیں چرانے میں کچھ ہی پل لگے اور پھر وہ اپنا چہرہ اور آنکھیں نیچے جھکائے بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اذلان نے اس کا ہاتھ تھامے اس کا وہاں سے جانے کا ارادہ فوراً مسدود کر دیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اتنا عجیب کیوں بیہیو کر رہی ہیں؟ اذلان نے ازحد سنجیدہ تاثرات سمیت آنکھوں میں اشارہ کرتے اسے واپس بیٹھنے کا حکم صادر کر دیا۔ اپنی منتشر دھڑکنوں سمیت ناچار زینی کو بھی واپس اسی جھولے پر اس کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا۔ عجیب مطلب؟ اب میں نے کیا کیا؟ زینی حیرت بھری نگاہوں سمیت استفسار کر رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ایک پل کے لیے آپس میں ٹکرائی ضرور تھیں مگر زینی اس کی پرتپش نگاہوں کی تاب زیادہ دیر نہ لا سکی، اس لیے فوراً اپنا چہرہ نیچے جھکا گئی۔ آپ نے کل کی ساری شاپنگ دیکھے بنا ہی واپس بھیج دی، ایسا کیوں؟ اذلان اس کی جھکی خوبصورت گنہری پلکوں کی جھالر پر الفت بھری نگاہیں جمائے اس سے جواب طلبی کر رہا تھا۔ کل میں نے سب فیملی ممبرز کے لیے شاپنگ کا آرڈر دیا تھا، باقی سب نے بخوشی پسند کر کے سب کچھ اپنے پاس رکھ لیا ماں سوائے آپ کے۔ زینی بنا کچھ کہے کنفیوز انداز میں اپنے ہاتھ مسلے جا رہی تھی۔ کل شوٹنگ کے دوران اذلان کو اس کے ڈیزائنر کا فون آیا تھا کہ ساری شاپنگ گھر پر ڈیلیور کر دی گئی تھی مگر زینب میڈم کی شاپنگ ویسے کہ ویسے ہی واپس آ گئی ہے۔ اذلان کو شدید حیرت نے آن گھیرا کیونکہ جب سے زینی نے اس کے سامنے ولید سے پیسے مانگے تھے تب سے ہی اذلان نے اس کو کریڈٹ کارڈ تو دے دیا تھا مگر زینب نے اسے کبھی استعمال ہی نہیں کیا۔ اذلان نے جیسے ہی اس بات کا نوٹس لیا تب سے وہ ہر 10-15 دن بعد خود ہی ملک کے نامور ڈیزائنر کو اس کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کا آرڈر کر دیتا تھا۔ آرڈر ملتے ہی وہ نوری آنٹی کو کہہ کر ساری کی ساری شاپنگ زینب کے ڈریسنگ روم میں سیٹل کروا دیتا تھا۔ زینی کو عام لڑکیوں کی طرح شاپنگ کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، اس لیے اذلان اس پر ظاہر کیے بنا خود ہی اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا آ رہا تھا۔ وہ مجھے نہیں چاہیے تھی اس لیے واپس بھیج دی۔ زینی اپنے جھکے سر سمیت من بنانے کے انداز میں گویا ہوئی۔ اس رات کے ڈراؤنے خواب کے بعد سے وہ شرمندگی کے مارے اذلان سے اپنی نگاہیں ملا ہی نہیں پا رہی تھی، جیسے انجانے میں اس سے کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہو چکا ہے۔ اذلان کی مذاق میں کہی گئی معنی خیز بات زینی کو ابھی تک اپنی سماعتوں میں گونجتی محسوس ہوتی تھی۔ کیا آپ کو وہ سب چیزیں پسند نہیں آئی تھیں؟ اذلان اس کے تاثرات کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ان کی بولی پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ زینی پل بھر کے لیے سٹپٹاہٹ کا شکار ہو گئی۔ تو پھر واپس کیوں بھیجی؟ اپنی بات کہتے اذلان کی بھویں تھوڑی سکڑ سی گئیں۔ دراصل وہ میرے پاس پہلے ہی کافی ایکسٹرا ڈریسز موجود ہیں، مزید کی ضرورت نہیں تھی اس لیے واپس بھیج دیے۔ زینی زمین پر جمی سبز گھاس کی موٹی تہہ کو دیکھتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ اذلان کے پاؤں کے دباؤ سے جھولا ذرا سا ہل کر پھر سے واپس اسی جگہ ٹھہر گیا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، ذرا کھل کر بتائیں۔ جانے کیوں اذلان کی ہارٹ بیٹ ایک لمحے کے لیے مس ہو گئی، اس کے شگرفی لبوں پر بساختہ سنجیدگی کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اذلان اس میں نہ سمجھ آنے والی کیا بات ہے بھلا؟ میرے پاس پہلے ہی ضرورت سے زیادہ چیزیں، میں اب مزید فضول خرچی نہیں کرنا چاہتی۔ زینی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اذلان اس بات کو طول کیوں دیے جا رہا۔ اب کی بار اس نے اپنا رخ موڑتے اچھے خاصے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ فضول خرچی؟ اذلان کی آواز دھیمی چیخ سے مشابہ تھی۔ سپر اسٹار اذلان شاہ جس کے پاس پیسوں کا انبار تھا آج اس کی بیوی اسے پس پردہ فضول خرچی کا سبق پڑھا رہی تھی۔ اس کا ششدر کیفیت میں مبتلا ہو جانا تو پھر ایک بے اختیار عمل تھا، وہ کیوں کر خود کے اعصاب پر قابو رکھ پاتا۔ دیکھیں اذلان، اگر آپ کے پاس اتنے ایکسٹرا پیسے ہیں تو انہیں صدقہ کر دیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ زینی نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے گویا سر ہی پیٹ لیا۔ زینی کی اس حرکت پر اذلان کے لبوں پر بساختہ دھیمی مسکراہٹ رقص کرتی محسوس ہوئی تھی۔ اللہ کا حق؟ اذلان آج شاید بات کرنے کے موڈ میں تھا اس لیے مسلسل سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ ہاں جی، اللہ کے حق سے مراد وہ صدقہ ہے جو اللہ کے نام پر فقراء اور مساکین کو خلوص نیت سے دیا جائے۔ اپنی طرف سے یہ ہماری آخرت کو سنوارنے کی ایک ادنیٰ سی کوشش ہوگی۔ اذلان بنا پلکیں جھپکائے اس کے معصوم چہرے کے ایک ایک نقش کا طواف اپنی آنکھوں کے ذریعے سر انجام دے رہا تھا۔ انسان آخرت کے لیے جتنی کوششیں کرے گا بروز قیامت اسے اتنا ہی حصہ ملے گا۔ کسی شخص پر یہ گمان گزرتا ہے کہ اگر وہ اپنا پورا وقت متاع دنیا کمانے میں لگا دے تو اس طرح سے وہ دنیا کا امیر ترین انسان بن جائے گا۔ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں لازمی رکھنی چاہیے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ درخت پر جڑا ایک پتا بھی اپنے پاس ہلنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ زینی جذب کے عالم میں مسلسل بولے چلی جا رہی تھی۔
حدیث مبارکہ ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر قدردان ہے، وہ انسان کے خلوص سے دل سے کیے گئے ایک حقیر سے عمل سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر راستے میں موجود اس پتھر کو ہٹا دینا جو انجانے میں صحیح لیکن کسی اور کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے، قیامت کے دن ہر مومن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، دوسرا پہن کر بوسیدہ کر دیا، تیسرا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے لطف انگیز جھونکے اور زینی کی میٹھی میٹھی باتیں اذلان کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب انداز میں دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ ایمان آپی کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ضرورت سے زائد مال صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ صدقہ کرنے میں اس لیے بھی جلدی کرنی چاہیے کیونکہ مصیبت اس کو پھاند کر نہیں آئے گی، یعنی انسان اور مصیبت کے درمیان صدقہ ایک ایسی دیوار بن جاتا ہے جس کو کود کر مصیبت کبھی بھی صدقہ خیرات دینے والے تک پہنچ نہیں پاتی۔ اور ویسے بھی صدقہ دینے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور تو اور زینی بولتے بولتے اچانک رک کر اذلان کو دیکھنے لگی جو کب سے ٹکٹکی باندھے اسے ہی الفت بھری نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ زینی اس کے دل کی بدلتی کیفیت سے انجان اپنی ہی دھن میں مگن روانی سے ایمان کی کہی گئی ساری باتیں ہو بہو اذلان کے سامنے دہرا رہی تھی۔ اچانک اس کے خاموش ہو جانے پر اذلان ایک دم ہوش میں آیا، ورنہ کچھ لمحے قبل وہ زینی کے چہرے پر سجی اس دھیمی مسکراہٹ اور الوہی چمک کو دیکھ کر اس قدر محو ہو گیا تھا کہ اسے اپنے آس پاس تک کی بھی ہوش نہیں رہی تھی۔ اور اذلان نے زینی کا کہا گیا آخری لفظ دہراتے اپنے خوبصورت انابی لبوں کو ہلکی سی جنبش دی، اور یہ کہ ہمیں مادی خواہشات کو پس پشت رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنی آخرت کے لیے سر توڑ کوششیں کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت میں ہماری اسی نیکی نے کام آنا جو ہم نے خلوص دل سے اپنی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کی ہوگی۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اذلان شاید اسی کی باتیں سننے کے موڈ میں تھا، اس لیے بات میں سے بات نکالے جا رہا تھا، جبکہ زینی اپنا چہرہ نیچے جھکائے آرام سے جواب دینے میں مصروف تھی۔ اذلان کے دل میں اس وقت ایک انوکھی خواہش جنم لے رہی تھی کہ یہ وقت یہیں تھم جائے اور وہ تا قیامت یوں ہی زینب